بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم fellow learners. Let's start today with lecture number 18 of the consumer banking. اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے, we'll have a brief recap before doing that of the previous lecture number 17. اس لیکچر میں ہم نے کنکلوڈ کیا تھا اپنے اس ٹاپک کو جو ریلیشن شپ بینکنگ کا ٹاپک تھا, جس میں اوور آل 6 کمپوننٹس تھے, اور ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں 4 کمپوننٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے, اور آخری لیکچر میں ہم نے جو ریمیننگ 2 تھے آئی ٹی ٹولز اور پرفارمنس مینجمنٹ, وہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا. ان ریلیشن شپ اپروچ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی وہ اہم تھی, اور اس کو ہم نے تھوڑا سا وقت بھی دیا, اور اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کی سبجیکٹ میں جو گروتھ کا آسپیکٹ ہے, ریونیو گروتھ کا, تو اس میں کون سے ایریاز ہیں جس کو پرسو کیا جائے. اس میں بات شروع ہوئی تھی کہ آپ یا تو نئے کسٹمر ایکوائر کریں, اس میں گروتھ لیں, یا ایگزسٹنگ کسٹمرز کا شیئر آف دا والیٹ جو ہے اس کو امپروو کریں, اس کو انہانس کریں. اور اس کے اندر جو ان ٹیپڈ گولڈ سیگمنٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اس میں وہ کسٹمرز فال کرتے ہیں جن کا آپ کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹس, جن کی نیڈس ان کے ریسورسز کے مطابق سرو نہیں ہو رہی, اور بینکس جو ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اس ان ٹیپڈ سورس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے اندر. تو اس کے لیے جو چیز سامنے آئی وہ تھی ریلیشن شپ اپروچ کی. ریلیشن شپ اپروچ میں ہم نے جو 4 کمپوننٹس کی بات شروع میں کی تھی, اس میں اس کسٹمرز کے اس کو پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا, سیگمنٹیشن کرنی تھی, جس کے اندر ٹریگر پوائنٹس اور لیول آف ٹرسٹ اور ڈائلاگ کا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد جو دوسرا جو اس کا کمپوننٹ تھا وہ پروڈکٹ اینڈ سروسز آفرنگ کے حوالے سے تھا, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اسی سیگمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈکٹس اینڈ سروس آفر کرنی ہے. پھر تیسرا کمپوننٹ جو تھا وہ تھا کہ آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو اسی طرح اسٹرکچر کو آپ نے ری الائن کرنا ہے, جس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیم کا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد اس میں چوتھا ایلیمنٹ تھا وے آف ورکنگ کا تھا, جو کہ اہم تھا, اور اس میں جو چیز ایمفسائز کی گئی وہ یہ تھی کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے میجر ٹرانسفارمیشنل ایفرٹ آن پارٹ آف دا بینک. ایک میجر چینج پروگرام تھا جس میں جو سارے کنسرن لوگ ہیں, جس میں برانچز کا اسٹاف ہے, ایڈوائزرز ہیں, مینیجرز ہیں, سیلز کی ٹیم ہے, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی ری الائنڈ ود دی ریلیشن شپ اپروچ. اور اس میں ظاہر ہے ایک جینون, ایک ہیومن نیچر کے مطابق ہے کہ کنسرنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ چینج پروگرام جو آ رہا ہے, جو لانچ کیا جا رہا ہے, اس کی ریمیفیکیشنز, اس کی امپلیکیشنز ہمارے اوپر کیا ہو سکتی ہیں. تو اس وے آف ورکنگ میں اس کو بھی ایک طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح مینیجرز کو اور دوسرے جو ان کے ٹیم ممبرز ہوں آپ ان کو کس طرح کریں گے. تو یہ 4 کمپوننٹ تھے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے. لیکن لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی ٹی ٹول اور پرفارمنس مینجمنٹ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کی چیزیں شیئر کی. آئی ٹی اور ٹول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے انٹیگریٹڈ ویو آف دا کسٹمر. کسٹمر کا جو کمپلیٹ پروفائل ہے ایز اے بینکر آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کی آبویس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آپ کو بتائی گئیں, آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں, کہ جب آپ کے پاس کسٹمر کا انٹائر پروفائل ہوگا آن این آن گوئنگ بیسس, اس میں ساری ٹرانزیکشن کیپچر ہو رہی ہوں گی, ٹرانزیکشن کی ہسٹری آ رہی ہوگی, تو آپ جو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے کسٹمر کو اکارڈنگلی پروڈکٹس اور سروسز آفر کر سکیں. یہ چیز بار بار ایمفسائز کی گئی ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے, اس کے جو ڈائنامکس ہیں, یہ ایور ایوالونگ ہے, یہ اسٹیٹک نہیں ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جو لائف سٹیجز کے حوالے سے مختلف ٹریگر پوائنٹس کی ہم نے بات کی, اس میں کسٹمر کی نیڈز ایوالو ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ کا انٹیگریٹڈ ویو ہے, آپ ٹرانزیکشنز کے پیٹرنز کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے بیہیویئر کو ایک طرح سے واچ کر رہے ہیں, تو جو آپ فیڈ بیک لے رہے ہیں اس سے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسٹمر کو پرو ایکٹیولی رسپونڈ کریں گے, اور کسٹمر ول فیل دا کانفیڈنٹ اینڈ ہز اور ہر لیول آف ٹرسٹ ول انہانس کہ جی میرا بینکر جو ہے
وہ کرنٹ ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے میرے افیئرس کے ساتھ. تو یہ جو آئی ٹی ٹولس کا کانسیپٹ یہ ہے. پھر اس میں ساتھ ساتھ جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ یہ تھی کہ کسٹمر مختلف چینل یوز کرتے ہیں. بعض کسٹمرز جو اس سیگمنٹ میں فال کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پرسنل 1-to-1 ایڈوائزر لیول کا پریفر کریں، وہ سیلف سروس کا جو ملٹائی چینل کانسیپٹ ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. تو وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر کو یہ چوائس ملنی چاہیے، کسٹمر کو آپ فورس نہ کریں. جو پروڈکٹ پش کا کانسیپٹ ہے کہ جی یہ آپ دے رہے ہیں، لیٹ دا کسٹمر ہیو دا چوائس ٹو آپٹ فار دا سروسز اور دا پروڈکٹس اکارڈنگ ٹو ہز ہر نیڈ. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اس کو پوری طرح بریف کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کسٹمر کو اس کا الٹیمیٹلی کیا اس کا فائدہ ملے گا. تو یہ جو آئی ٹی ٹولس کا کانسیپٹ تھا. پھر اس میں ہم نے بات کی آرگنائزیشنل میموری کی. میموری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ پوری پروفائل لیتے ہیں تو اس میں کسٹمر کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو مختلف چینلز میں استعمال کر رہا ہے، آپ اس کی ڈیٹا کو کیپچر کر رہے ہیں، اس کی ہسٹری لے رہے ہیں، تو آپ اس کو بہتر سروس دے سکتے ہیں. پروڈکٹس آپ نے ٹیلر کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے سپورٹ فنکشنز ہیں، جو دوسرے بینک ہیں جنہوں نے اس ریلیشن شپ میں ایک اہم رول ادا کرنا ہے، ان کو بھی وہ فیڈ بیک ملتی ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ جب آپ نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں، جب نئے اس کے اوپر آتے ہیں، تو یہ آپ کو جو آئی ٹی ٹولس ہیں اور آئی ٹی کا جو یہ ہے، یہ آپ کو وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کو وہ سبسٹنس دیتا ہے جس کے بیسس پر آپ ایوالونگ نیڈس کے حوالے سے پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ تھا اوور آل، جس میں آرگنائزیشنل میموری کی بات ہوئی، جس میں ایک انٹیگریٹڈ ویو کی بات ہوئی، اور سیلف سروس کا کانسیپٹ بھی تھا. اس میں جو آخری آئٹم تھا وہ تھا پرفارمنس مینجمنٹ کا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں 5 کمپوننٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے کسٹمر کے ساتھ، یہ ان اے وے از این انٹرنل ایشو اور افیئر آف دا بینک کہ آپ جو کنسرنڈ اسٹاف ہے، آپ اس کو کس حد تک، کس طرح اور کس لیول پہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو اس میں ڈلیوری الٹیمیٹلی دینی ہے ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی، اور کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے اور کسٹمر کے ایکسپیرئنس کو پازیٹیو بنانا ہے. اس کے لیے جو انسینٹیو ہے اسٹاف کو، جو اسٹاف اس میں انوالو ہے، خاص طور پہ ایڈوائزر اور مینیجر اور اس کی ٹیم، ان کے انسینٹیوز کیا ہیں. تو یہاں یہ ضروری تھا کہ آپ اس پرفارمنس کو مینیج کریں. آپ ان کو انسینٹیوز کو، جو کہ ٹریڈیشنل حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے کنزیومر بینکنگ میں آپ نے نمبر آف پروڈکٹ سیل کیے، جو سیلز آپ کہہ لیں کہ جو والیوم ہے اس سے لنکڈ ہوتے ہیں، اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں کانسیپٹ بہت براڈر ہے. اٹس شارٹ ٹرم ایز ویل ایز لانگ ٹرم، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس این آن گوئنگ بیسس. یہ صرف نمبرس کی گیم نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنسرنڈ اسٹاف ہے اور خاص طور پہ جو ایڈوائزر ہے، وہ آن گوئنگ بیسس پہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ، جو اس کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، جو اس کا ریویو پروسیس ہے، اور پھر اس کا جو پورٹ فولیو اس نے ڈیولپ کیا ہے، اس میں جو ریونیو کی جنریشن ہو رہی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ کس حد تک اکارڈنگ ٹو دا بینک اسٹینڈرڈز ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ نے اپنے ایڈوائزر کو وہ فلیکسیبلٹی دی ہے پرائسنگ میں، جو وہ بینک کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے پرائسنگ ایڈجسٹ کر کے ود کوئک ڈیسیجن میکنگ کسٹمر کو یہ ایک تاثر پرووائڈ کرے کہ یہ جو بینک کے اندر کام پروفیشنلی ہو رہا ہے اور آن اے ریئل ٹائم بیسس ہو رہا ہے. اور اس میں ظاہر ہے پھر آپ نے اپنی انٹرنل بینچ مارکنگ بھی ڈیولپ کرنی ہے، جو کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور جو ان اے وے نان پرفارمر ہیں، ان کے اندر ایک کلیئر ڈفرینسیشن ہونی چاہیے اور کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ سٹینڈرڈز ہیں، یہ فالو کیے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس کا یہ ریوارڈ ہوگا اور یہ اس کا نان ریوارڈ ہوگا. اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے اور اکثر یہ چیز پریکٹیکلی بھی آبزرو کی گئی ہے کہ جب بینک جو ہیں وہ اس چیز میں جب نہیں کیئر کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ اکراس دا بورڈ کیا ہے اور اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ کون اچھے پرفارمر ہیں، کون نان پرفارمر ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے پرفارمر ہیں وہ ڈی مورلائز یا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمپنسیشن مینجمنٹ کو بھی ایکولی باقی چاروں کمپوننٹس کے ساتھ مینیج کیا جائے، 5 کمپوننٹ کے ساتھ،
کہ اس کا جو امپیکٹ ہے ریلیشن شپ اپروچ کا وہ آپٹمائز ہو سکے، اور جو شیئر آف دا والیٹ آف دا ان ٹیپڈ گولڈ سیگمنٹ ہے اس کو آپ اچیو کر سکیں، اپنی ریونیو گروتھ کو بڑھا سکیں۔ تو یہ ایک جو اپروچ تھی اس میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ وقت سرو کیا اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی کچھ اور گروتھ پرسپیکٹوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین یہ چیز آپ کو ایمفسائز کی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو ڈفرینٹ پرسپیکٹوز آن ڈفرینٹ ٹاپکس، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ کنزیومر بینکنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ظاہر ہے ایک وائڈ سبجیکٹ ہے، اور اس کی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے ساتھ ساتھ بات کرنی بھی ہے، لیکن اس کا جو انٹرنیشنل، اس کا جو گلوبل کانسیپٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چلانا ہے، ظاہر ہے آنکھیں بند کر کے نہیں، اپنے لوکل سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے، تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پھر ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک پچھلے اس میں شروع کیا تھا وہ ایک سروے تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم نے کیا تھا، اور اس میں 201 انسٹیٹیوشنز آل اوور افریقہ، ایشیا اور نارتھ امریکہ وہ اس سروے کے اس میں ایگزیکٹو رسپونڈنٹ تھے، ان کے انٹرویوز ہوئے، ان کو کوشچنرز بھیجے گئے، اور اس میں ان کو ظاہر ہے ان سے رسپانس لے کے اس سروے کی فائنڈنگز پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز ہم نے آپ کو واضح کی تھی کہ یہ سرویز جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ ظاہر ہے یہ سرویز جو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ہائیلی پروفیشنل کمپنیز کرتی ہیں، ان کی ڈیڈیکیٹڈ انڈسٹریز کی ٹیم ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ دے ہیو اے فنگر آن دی پلس آف دا انڈسٹری، تو یہ جو کہ وہ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ایز کمپلیمنٹ کرتا ہے یہ ہماری تھیوریٹیکل نالج کو، اور ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کل کو انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو آپ اسی سچویشن سے دو چار ہوں گے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وین ربر میٹس دا روڈ، یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ایکچوئل آپ گیمز سچویشن جس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جب آپ انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو وہ سروے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو شروع میں جو چیلنجز اور گروتھ کی بات کی، اور اس میں کیا چیلنجز ہیں، کیا امپیڈیمنٹس ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ جو پہلی چیز تھی وہ کمپٹیشن کے حوالے سے تھی، اور کمپٹیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ دیر از اے کمپٹیشن ان دا گروتھ، آپ اکیلے نہیں ہیں، یو ہیو ٹو گو فار اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا کمپٹیشن لیول کیا ہے، آپ اس میں کہاں فال کرتے ہیں، مارکیٹ شیئر کے حوالے سے بی اٹ کنزیومر بینکنگ اور بینکنگ ان جرنل، آپ کہاں ہیں اور آپ کا مارکیٹ شیئر کیا ہے، یا کس پرٹیکولر سیگمنٹ میں آپ کے پاس ایک نیش ہے جس کو آپ ایکسپلائٹ کر کے اس کمپٹیشن کو میں اپنے آپ کو آگے لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ تھا رسک کا ایلیمنٹ، اکنامک ایز ویل ایز پولیٹیکل، اور مڈ 2007 کرائسس کے بعد سے لے کر اب تک اور آنے والے وقتوں میں یہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کسی حد تک آپ یہ کہہ لیں کہ اور کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی سگنیفیکنس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پولیٹیکل اور اکنامک رسک کا جو فیکٹر ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ نے ایز اے بینکر جو بینک ہیں آل اوور دا ورلڈ ایون ان پاکستان آر ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ جی یہ رسک فیکٹر کو آپ کس طرح انکارپوریٹ کریں اپنی پالیسیز کے اندر، ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایون ڈیسائڈنگ وچ پروڈکٹس، وچ سیگمنٹس، وچ جیوگرافی، یا آپ کا جو ایون اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہے، یا ایون آپ کا جو بزنس ماڈل کا کانسیپٹ ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، اور اس میں اندر جو آپریشنل ماڈل ہے اس میں بھی کہ جو سپورٹ فنکشنز ہیں وہ اس فیکٹر کو کس حد تک انکارپوریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ جو کہ اس سے کسی حد تک لنکڈ ہے وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی ہم نے بات کی کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بھی اب وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور یہاں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھائی ریگولیشنز آ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، انوویشن، فلیکسیبلٹی، فریڈم جو فری مارکیٹ کی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی۔ یہ تاثر کو ایک طرح سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ آج کل اس پہ بہت ڈبیٹ چل رہی ہے کہ
کیا ریگولیٹرز یا ریگولیشنز واقعی ایک طرح سے کنسٹرینٹس ڈال دیتے ہیں گروتھ اور پروگرس میں، یا اس کو کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ویسے ہی فلیکسیبل، ویسے ہی انوویٹو اور ویسے ہی انٹرپرونر بنا سکتے ہیں؟ یہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ جی یہ مینجمنٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر کاسٹ فیکٹر آ جاتا ہے، کاسٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو جو آپریشنز ہیں وہ پروفیٹیبل نہیں رہتے۔ تو یہ ایک مینٹل ماڈل جو ہم نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور بعد میں بھی، وہ مینٹل ماڈل کی بات ہے کہ ہم ٹرینڈز کو اور ایونٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے تاکہ ہم اپنے مینٹل ماڈل کو چینج تو کریں۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ریگولیشنز کو اندر رہتے ہوئے، اور جو کہ مثالیں موجود ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوئے بھی آپ اتنے ہی فلیکسیبل، اتنے ہی انوویٹو اور اتنے ہی آپ انٹرپرونرشپ کے اسپرٹ کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس تھے۔ اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی چیلنجز کے حوالے سے ڈیموگرافک شفٹس کی، کہ جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اور امریکہ میں جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ جو بیبی بومرز ہیں کہ جو اب ریٹائرمنٹ ایج پہ آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ٹو دی ٹیون آف $10 ٹریلین کے فنڈز کی فلو ہوگی، کہ جو کہ اس فائنینشیل مارکیٹ میں اور بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک طرح سے جنریٹ ہوگی، اور ایک دس از سچ اے ہیوج اماؤنٹ۔ اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں کہ اس کی یوسیج کیا ہوگا، اس کی اپلیکیشن کہاں ہوگی، اور اس کے الٹیمیٹ جو پلیئرز ہوں گے، جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا اس میں کیا کیا اس میں انوالومنٹ ہوگی۔ تو ہم نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس کی اپلیکیشن یا اس کی ریلیونس پاکستان میں بھی ہے یا نہیں، تو یقیناً ہے۔ اس میں جو اہم چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں یا جاپان میں ہوں، ہم اپنے آپ کو ان سے الوف نہیں رکھ سکتے، اپنی آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ ہم نے پاکستان کے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ٹرینڈ سے، ان ایونٹ سے، اور ان جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو ایک طرح سے لرن کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہم اپنے ہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب اب ریٹائرمنٹ کی بات کی، اور یہ ظاہر ہے ایک ڈیموگرافک شفٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ بالکل ہے۔ ہم آگے چل کے ایک انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی اگلے لیکچر میں انڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے کنزیومر بینکنگ کا، اس میں یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں ہم یہ دیکھیں کہ یس، ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے نا، اب جو ایک اربنائزیشن کا کانسیپٹ ہے، لٹریسی ریٹ کے بڑھنے کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک ڈیموگرافک شفٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو کیا وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک شفٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جب ہم بینکنگ کی بات کریں، اور خاص طور پہ کنزیومر اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دا انڈیویجول وچ از یو کین سے از دی ہیلم آف افیئرس، جو کہ آپ کا ایک سینٹرل فگر ہے اس کے اندر۔ تو یہ ڈیموگرافک شفٹ بھی اسی حوالے سے ہے۔ تو ضرورت ہے بینکوں کو اپنے آپ کو، پالیسیز کو اسی حساب سے الائن کرنے کی، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ جو آج سے 5 سال پہلے یا آج سے 10 سال پہلے کی سچویشن ایز اٹ از ہے۔ تھنگز آر چینجنگ پولیٹیکلی، اکنامکلی، انوائرمنٹ جو ہے، ڈیموگرافک وہ شفٹ آ رہی ہے۔ تو جو پاکستان میں جو بینکس ہیں ان کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم چیز ہے اس سروے کے اندر جو سامنے آئی، اور ابھی پاکستان میں اس کی اپلیکیشن بہت کم ہے، لیکن خیال یہ ہے، اور جو ریسرچ اینڈ اسٹڈیز اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس چیز کا آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہوگا اور فلرش کرے گا اور گرو کرے گا، وہ ہے انشورنس کا کانسیپٹ۔ اس لیے کہ دیکھیں جو فائنینشیل سروسز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف بینکنگ کی سروسز آ جاتی ہیں، لیکن جو باہر ایک کانسیپٹ ہے فائنینشیل سروسز کا، اس میں انشورنس کا ایک اہم رول ہے۔ انشورنس ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے فائنینشیل سروسز کا، اور باہر تو اس کا اب کلوز لنکیجز ہو گیا ہے بینکنگ سروسز کے ساتھ انشورنس کا۔ تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ اور جو ایمرجنگ مارکیٹ، خاص طور پہ چائنا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ نان لائف انشورنس کا کانسیپٹ بہت اب آگے آ رہا ہے، اور یہ فگر شو کرتی ہیں
کہ وہاں پر اس کی گروتھ پچھلے سالوں میں 16% تک ہوئی ہے، جبکہ ان کی جی ٹی بی گروتھ جو ہے وہ صرف 8% ہے۔ یہ نان لائف انشورنس کانسیپٹ کیا ہے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں اور فیملیئر ہیں، ہمارے یہاں صرف لائف انشورنس کی بات ہوتی ہے کہ جی لائف انشور کر لو، پریمیم دے دو، اور ایٹ دی اینڈ آف دا دس آپ کو اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا ہے اور آپ کو پیریوڈک پریمیم پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ نان لائف انشورنس کا کانسیپٹ اس سے ہٹ کر ہے کہ اینی ادر ایونٹس، کہ اب جب ڈیموگرافک شفٹس ہو رہی ہیں، لوگوں کا لائف سٹائلز چینج ہو رہے ہیں، لوگ مختلف ایسٹس جو ہیں وہ ایکوائر کر رہے ہیں، تو اس میں اس حوالے سے جو کیش فلو کی پروٹیکشن ہے، لائف سٹائل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب لوگ انشورنس کوریج لے رہے ہیں، لوگ تیار ہیں پریمیم پے کرنے کے لیے، تاکہ وہ یہ جو نیا لائف سٹائل ہے، یہ نیا جو ان کے ایکوزیشن آف ایسٹس ہیں، جو اس کے حوالے سے جو کیش فلوز ہیں، اس کو کس حد تک، اب ظاہر ہے اس میں بھی جو انشورنس کمپنیاں ہیں دے آر ویری پرو ایکٹیو، دے آر ویری انوویٹو، they are accordingly developing the products and services to suit these changing needs of the customers for non-life insurance areas۔ تو یہ پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ یہ بھی آ جائے گا، اور ٹھیک ہے ابھی ہمارے ریگولیشنس بینکنگ کو اور انشورنس کو انٹیگریٹ ہونے میں شاید الاؤ نہیں کرتے، لیکن جس طرح ہمارا ریگولیٹری باڈیز ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس ای سی پی، دے آر کوائٹ proactive in these and they are always looking into these areas where these financial services including banking and insurance, how they can be in a way sort of linkage develop کیا جائے، اور اس کے اندر کس طرح ان کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے، تو جو کہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ایک لوکل پاپولیشن ہے، کہ جو آپ کی جنرل ایفلوئنٹ یا جو دوسرا ماسز ہیں جو کہ ڈیموگرافک شفٹ کا حصہ ہیں، اور ایون دوز جو آپ کہہ لیں کہ ایک بیس آف دا پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے، اکنامک پیرامڈ کا، جو اس میں فال کرتے ہیں، فائنینشیل سروسز کی بینیفٹس ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو اسی طرح سے دیکھا جائے، اور ظاہر ہے جو بینکس کی جو ایک آپ کہہ لیں ایسوسیشن ہے، یا بینکنگ سیکٹر کے وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ بھی اس چیز کے لیے لائیو ہیں، اینڈ دے آر کانسٹنٹلی ہیونگ میٹنگس، ڈسکشنس آن ویریس فورمس۔ اس میں چیمبر آف کامرس بھی انوالو ہیں مختلف شہروں کے، دے آر پلئنگ اے ویری ایکٹیو رول ان دیٹ، تاکہ الٹیمیٹلی جو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ بات کی تھی فائنینشیل ایکسکلوژن کی، کہ جب تک اکنامک ڈیولپمنٹ، جی ڈی پی گروتھ، اکنامک پراسپیرٹی میں جتنے میکسیمم لوگ اس کے دائرہ اس کار میں نہیں آئیں گے، جو بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز ہے، اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ جو اس میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کی گئی تھیں ایز کمپیئر ٹو پیئر گروپ، ایون اس میں انڈیا شامل ہے، اس کے اندر آپ انڈونیشیا کو، ملیشیا کو اور تھائی لینڈ کو بھی لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر یہ ریشو ہمارے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس فائنینشیل ایکسکلوژن کو کس حد تک ہم منیمائز کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ۔ ایلیمنیٹ کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن دیر شوڈ بی اے کنسرٹیڈ ایفرٹس ٹو ایٹ لیسٹ منیمائز اینڈ ریڈیوس دس فائنینشیل ایکسکلوژن۔ تو یہ چیز جو جب سامنے آتی ہے تو اس میں پھر ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہیں۔ دے شوڈ ناٹ بی ڈپینڈنٹ آن دا ریگولیٹری باڈیز اونلی، کہ دے شوڈ کم اپ وتھ سم سجیشن، دے شوڈ لائک وی ہیو جسٹ مینشنڈ should be in constant search for these things, and there should be a collaborative efforts on their part and along with the regulatory bodies اور جو دوسرے اداروں کا پلیٹ فارمز کا ہم نے ذکر کیا، چیمبر آف کامرس کا، کہ وہ لوگ سب مل کے اس چیز کو کریں۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو اوور آل پیٹرن ہے، اوور آل جو اسپیکٹرم ہے فائنینشیل سروسز کا، اب اس کا رخ کس طرف ہے، اور کیا ہم جو دنیا کا جو ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یا ہم نے آپ کو جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں ایک شیل کے اندر بند کر لیا ہے، یا ہم ککون جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ضرورت ہے، اور جہاں تک پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ادروائز از آن اے ویری ہیلدنگ فوٹنگ۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، اس میں بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی تھی کہ اگر ہم صرف کنزیومر بینکنگ کے آسپیکٹ کو لیں تو یہ ایک اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے
اس کے اندر جو دوسری جگہوں پہ سارٹ آف چیلنجز ہیں، جو ان کا لیول ہے یا جو ان کا ایکسٹینٹ ہے وہ پاکستان میں اتنا نہیں ہے. اس میں گروتھ پوٹینشیل کیا ہے؟ جو پاکستان کا ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے، جہاں ابھی ہم نے بات کی ڈیموگرافک شفٹس کی، تو ہاؤس ہولڈ سیکٹر از دا فاؤنڈیشن. تو ہاؤس ہولڈ سیکٹر کے اندر کتنی گروتھ پوٹینشیل ہے. اس میں سیونگز کی ہم نے بات کی تھی، اس میں سیونگ اسکیمز کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، اس میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس کی بات کی تھی. تو جو پاکستان کا ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے وہ بہت ایک ہیلدی فوٹنگ پہ ہے. تو اس کو اگر یہ جو ہمارا کنزیومر بینکنگ کا سیکٹر ہے، آل یعنی جو بینکس اس کے اندر انوالو ہیں، جو ایکٹیو ہیں، اس کو کس حد تک وہ دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی ود دی ہیلپ آف دا ریگولیٹری باڈیز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SECP. تو جب یہ ہم اس چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے بینکوں کو اس حوالے سے جو ایک یہ اسٹڈی ہوئی ہے، اس اسٹڈی کے اندر جو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، پاکستان کے بینک اس کو کس حد تک اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا کس حد تک اس سے وہ ایک لیسن لے سکتے ہیں. تو اب اس میں جو ایک چیز ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس اسٹڈی کا کنکلوژن تھا، وہ یہ تھا کہ دیر آر 6 امپیرمیٹیوس. امپیرمیٹیوس کا مقصد یہ ہے بتانا، الٹیمیٹلی کنکلوژن تھا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، کامن فیکٹر ہے، بی اٹ فائنینشیل کرائسس، بی اٹ بیفور دیٹ پیریڈ اور ایون آفٹر دیٹ. یہ وہ امپیریٹیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ایک طرح سے ان کی وہ ہوتی ہے. تو اس کو ایک طرح سے فوکس کرنا، یا ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف فالوئنگ یور in a way developing your policies, following those policies on those line will be enable the banks to at least move forward. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اور دیکھیں یہاں ایک چیز کو بار بار مینشن کیا جاتا ہے کہ ہم جب بینکنگ سیکٹر کی اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں کنزیومر کے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ اس کی اپرچونیٹیز کا بینیفٹ بینکس کو ملے گا. ہم نے اس چیز کو بہرا آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب ایک بینکنگ سیکٹر جو گرو کر رہا ہے اور وہ ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے جس میں امپرومنٹ ان لائف سٹائلز ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں، تو یہ ایک اوور آل جو ایک اکانومی ہے، اوور آل ایک پاپولیشن کا جو ایک ہائر لیونگ اسٹینڈرڈز ہے اور ایک ویل بینگ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر وہ بھی ہے. کیونکہ بینکس جو ہیں وہ اس سسٹم سے باہر نہیں ہیں. جو ہم اگر سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو اس میں وہ بینیفٹ صرف ون وے نہیں ہے، اٹس اے 2 وے آئٹریٹو پروسیس. اور ظاہر ہے بینکس جب بینیفٹس لیتے ہیں not at the expense of, but I think it's a thing which is shared jointly. اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو اس کا اوور آل امپیکٹ آتا ہے وہ ایک ویل بینگ آف دا سوسائٹی پہ. اور ظاہر ہے ویسے بھی بینکس کو اپارٹ فرام دیئر اون اکنامک گینز کہہ لیں یا پروفیٹیبلٹی کی بات کر لیں یا فائنینشیل پرفارمنس کی بات کر لیں، دے آر ان اے وے پارٹ آف دیٹ سچویشن کہ جی ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے، اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے یا ان کو یہیں رہنا چاہیے یا صرف جسے کہتے ہیں نا فالوور بنے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوں. اب ہم جب اس امپیریٹیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا امپیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بینک شوڈ ہیو اے پراپر پلاننگ ٹو پرسو ٹو ڈیولپ دا پالیسیز. یہ ون آف بیسس پہ جسے کہتے ہیں نا آف دا کف نہیں ہونی چاہیے کہ جی اچھا آج آپ نے سوچا اور کل امپلیمنٹ کر دیا. اس کے اندر پراپر ریسرچ ہونی چاہیے، انالیسز ہونی چاہیے اور یہ ڈٹرمنٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم اگر چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اوور آل کیا ہوگا، کیا جو اس کا انوائرمنٹ ہے کنڈیوسو ہے یا نہیں، یا آنے والا وقت اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پالیسی سکسیزفل ہوں گی یا نہیں. تو اس کو جو ضرورت ہے کہ پراپر پلاننگ کی، انالیسس کی، اور اس کے بعد اس انالیسس کی فائنڈنگس کو اپنی پالیسیز میں امپلیمنٹ کرنے کی، اینڈ اکارڈنگلی آپ اپنے جو پھر کہہ لیں کہ جو آپ کا اسٹرکچر ہے، آپ کا جو بزنس ماڈل ہے، پروڈکٹس ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے آپریشن جو سپورٹ ہیں، ان سب کو آپ نے اس کے اندر لے کے آنا ہے. اور ایک چیز کا اور بھی یہاں خیال رکھیں، ہم جب ہم پاکستانی بینک کے کانٹیکٹس کو ذہن میں رکھیں گے
کہ بعض دفعہ یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اگر آپ یہ پروسیس اس طرح اڈاپٹ کریں گے تو یہ سلو پروسیس ہے. یہ دیکھا گیا ہے, دیر آر پریکٹیکل ایگزامپلس آل اوور دا ورلڈ کہ بینکس نے اپنی ان پالیسیز کو تھورو ریسرچ اور انالیسس کے بعد بہت اسپیڈ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا. اسپیڈ از وائٹل, اس لیے کہ جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نو بڈی از سٹنگ آئیڈل. کمپیٹیٹیو ورلڈ میں ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسی ایکسیکیوشن کی اسپیڈ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں آپ انالیسس کریں, جہاں آپ اس چیز کو پراپر پلاننگ کریں, لیکن اسپیڈ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسپیڈ کا ایلیمنٹ مس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ بینکس جو اس کا میجر بینکس ہیں, اب اس میں جو نیولی پرائیویٹائز بینکس جو آئے ہیں ان کا بھی ہے, لیکن جو پاکستان کے میجر پرائیویٹ 4 یا 5 بینکس ہیں جو ان اے وے اب پرائیویٹائز سب ہو گئے ہیں, دے ہیو اے ہیوج پوٹینشیل ٹو ڈو دیٹ, اس لیے کہ ان کے پاس ایک اہم فرنچائز ہے. ان کے پاس جو فرنچائز ہے ان کا نام ایسا ہے کہ ایک جو فنومنا ہم بینکنگ سیکٹر میں اکثر ذکر کرتے ہیں واک ان کسٹمرز کا ہے, کہ آپ کو بغیر کسی مارکیٹنگ ایفرٹس کے, بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ کمپین کے, کسٹمر آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو ایک ایلیمنٹ آف واک ان کسٹمرز ہے, اس کو کس حد تک اس طرح پالیسیز بنا کے اس طرح انالائز کر کے ڈیولپ کیا جائے. ان کے پاس چونکہ فرنچائز ہے, ان کے پاس نیٹ ورک ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس ہیوج کسٹمر بیس ہے, دے آر ڈیفینیٹلی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو لیوریج دوز ریسورسز. اور اگر ہم ذہن میں رکھیں اپنے بزنس ماڈل کے کانسیپٹ کو, کہ اس ریسورسز کو جس میں ان کا کمپیٹنسیز ہیں, ان کے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں, ان کے کور پروسیسز ہیں, ان کو اگر اس طرح کمبائن کریں کہ وہ اس کے اندر اس کو وہ لا کے اور ایکسیکیوٹ کریں, اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کنزیومرز کو اور کسٹمر کو ہوگا. نیکسٹ آئٹم جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ویژول تھنکنگ کہ جی یہ ہونا چاہیے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یہ تو بہت آسان ہے. ریئلسٹک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وٹ یو کین ڈو ریئلسٹیکلی, اگین ود ان یور پیرامیٹرس, ود ان یور انوائرمنٹ, ود یور ریسورسز, کہ آپ اوور اسٹریچ تو نہیں کر رہے, اور وٹ یو کین ڈو اور ویئر یو کین گو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بات وہی آتی ہے کہ آپ نے اگر نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو اس پروڈکٹ کی نیچر کیا ہوگی, آپ نے نئے سیگمنٹیشن کرنی ہے تو وہ سیگمنٹیشن کیا ہوگی. ہم یہاں اس وقت بات کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹیشن ہو گئی ڈیسائیڈ, تو اس میں سیگمنٹیشن ایشو کو کیوں آگے لایا جائے. دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے, ود ان دیٹ سیگمنٹیشن دیر آر لاٹ آف سب سیگمنٹیشنس. اگر آپ کو ایک پچھلے لیکچر کی کچھ آپ ریکال کریں گے تو ہم نے وہاں یہی بات کی تھی کہ سیگمنٹیشن اپروچ کے اندر بھی بڑی انوویشنز ہیں, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب آپ نے کنزیومرز کو سیگمنٹ کر دیا کہ اچھا جی یہ کنزیومرز ہیں, یہ ہے, تو اس کے اندر پھر انکم لیول کے حوالے سے, اس میں پھر جیوگرافی کے حوالے سے, اس میں پھر ایتھنک ویلیوز کے حوالے سے, ایتھنک پریکٹسز کے حوالے سے, اور مختلف جو وہ چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک, کہ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. جیسے میں نے آپ سے کہا, چاہے وہ سیگمنٹیشن ہو, چاہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو, یا ایکسپینشن انٹو نیو ایریاز کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ایریا ہے اہم جو ہے وہ ہے اسٹیئنگ کلوز ٹو دا کسٹمر. یہ اگین اس سروے کی فائنڈنگس تھی, اور یہ باہر مینشن کیا گیا ہے, اور یہ بعض دفعہ کلیشے لگتا ہے کہ جی آپ کسٹمر سروس کی, کسٹمر کے ساتھ آپ قریب ہو جائیں اور کسٹمر کا آپ خیال رکھیں, یہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بیانڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وین وی سے کہ کلوز ٹو دا کسٹمر, اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں, اور گروتھ کا فوکس آپ کا ایز اے اینٹی, ایز اے بزنس آرگنائزیشن یہ ہے, تو اس میں آپ کا جو فوکس ہوگا وہ کسٹمر سے ہٹنا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیے کسٹمر ہی الٹیمیٹلی اس آپ کی جو گروتھ ہے, جو آپ کی ریونیو جنریشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ریونیو جنریٹ کرنے ہیں, یا آپ نے نیٹ آپریٹنگ انکم کی بات کرنی, یا آپ نے ایسٹس انڈر مینجمنٹ بات کرنے ہیں, تو جو کامن اس میں فیکٹر ہے وہ کسٹمر ہے. تو یو ہیو ٹو ریمین ان ٹچ ود دا کسٹمرز اینڈ شوڈ ناٹ لوز فوکس آن دیٹ. اسٹے کلوز ٹو دا کسٹمر, یہ اہم فیکٹر ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے
کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ناٹ اونلی کہ یو آر گوئنگ ٹو ایکوائر نیو کسٹمرز، یو آر ڈوئنگ یور دس نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوائرنگ نیو کسٹمرز، دا ایگزسٹنگ کسٹمرز کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے، جو ہم نے ریلیشن شپ کے اپروچ میں بھی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، وہ آپ کو ریفرلس دیتا ہے. جو آپ کے موجودہ کسٹمر اگر آپ سے سیٹسفائڈ ہیں تو وہ اس سیٹسفیکشن کی بنا پر اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنے جو ایکوائنٹنسز ہیں ان کو آپ کا بینک کا نام ریفر کرتے ہیں. تو اف یو آر سو کلوز ٹو دا کسٹمر، تو کسٹمر آپ کا ایک طرح سے ایڈوکیٹ بن جاتا ہے آپ کے بینک کے اس کے لیے، اور اٹ پرووائڈس یو sort of, this is a hidden source for you so that you can take advantage of that کہ اگر آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہے، آپ کی سروسز کے ساتھ سیٹسفائڈ ہے، تو آپ کس حد تک اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا اس چیز کو آپٹمائز کر رہے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایکسپینشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو کلوز ٹو دا کسٹمر ہے یہ ایک اہم ایریا ہے، اور اس کو بھی گروتھ کا جب ایجنڈا کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسٹمر کا فوکس لوز کر دیں، آپ نے سائملٹینیسلی اس فوکس کو بھی رکھنا ہے. نیکسٹ آئٹم جو اس کے اندر ہے وہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی، بار بار یہ سامنے آتی ہے اور بار بار اس چیز کا ذکر ہوتا ہے. یہاں اگین آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے، اور ہم نے شاید اس کو اوور ایمفیسائز بھی کیا ہے. لیکن جب سی آر ایم کا جو کانسیپٹ ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، اس میں ٹیکنالوجی از این انیبلر. ٹھیک ہے، آپ کا ہیومن فیکٹر امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن جب تک آپ ٹیکنالوجی کے فیکٹر کو اس کے اندر اس طرح بلٹ ان نہیں کریں گے، اس کو اس طرح لے کے نہیں آئیں گے کہ جو ضرورت ہے، جب ہم نے بات کی تھی کسٹمر پروفائل کی، کسٹمر کے ایک طرح سے وہ انٹیگریٹڈ ویو کی، تو اس میں ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹیکنالوجی کو بلائنڈلی فالو نہ کیا جائے. ٹیکنالوجی کو یہ نہ لیا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں بینک نے کیا تو ہم بھی اس چیز کو کر دیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک آپ کی ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے، کس حد تک کسٹمر کی جو پازیٹیو جو ایکسپیرئنس ہے ان کو انفورس کرتی ہے، انہانس کرتی ہے. تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بینکس ہیں انہوں نے اس کی طرف، جو کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، انہوں نے اس آئی ٹی فیکٹر کو کافی اہمیت دی ہے، اور دے آر ان دی پروسیس آف ٹرانسفارمنگ دیئر آئی ٹی اسٹرکچر. ان کے بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہیں جو سسٹمز ہیں، سیٹ اپ ہیں، اور وہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، بلکہ دے آر برنگنگ ان entirely new systems of IT in order to improve the efficiency and the customer service. یہاں جو اہم چیز ہے وہ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آپریشنل ایفیشنسی امپروو کرنی ہے، بلکہ کسٹمر سروس کا جو ایلیمنٹ ہے آئی ٹی کے حوالے سے، وہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر کیپچر ہو جاتا ہے. تو آئی ٹی کے فیکٹر کو بھی مد نظر آپ نے رکھنا ہے، اور اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اچھا جب ہم اڈیپٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم نے جب بات کی تھی آپ کے ساتھ، تو اس میں یاد رکھیے کہ کچھ اور انڈسٹریز ہیں جس کو آپ نے ایگزامپل کے طور پر لینا ہے کہ وہ کس طرح اڈیپٹیبل ہوتی ہیں، وہ کس طرح کسٹمر نیڈس کو پرو ایکٹیولی رسپونڈ کرتی ہیں، اور اسی حساب سے اپنے پروڈکٹس کو اور سروسز کو جو ٹیلر کرتی ہیں. مثال ہے میوزک کی اور فیشن انڈسٹری کی. اگر آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دوسری انڈسٹریز جن کے یہاں بہت تیزی سے انوویشن ہوتی ہے، یا وہ لوگ بہت آپ کہہ لیں کہ ریپڈلی چیزوں کو کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بینکنگ سیکٹر جو ہے، جو بینکنگ انڈسٹری ہے، اس کو فالو کرتی. اس میں ایک جو مثال ہے وہ میوزک اور فیشن انڈسٹری کی ہے کہ جہاں بہت کہہ لیں تیزی کے ساتھ فیشنز اور میوزک میں جو ٹرینڈز بدلتے ہیں، اور ان انڈسٹری کے جو پلیئر ہیں، جو سروس پرووائڈرز ہیں، وہ اکارڈنگلی اپنے کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کے مطابق سروسز اور پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ایک بینکنگ سیکٹر چاہے پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی ایک تاثر ہے کہ بینکنگ سیکٹر وہ ہے جو کہ بہت چینجز کو آپ کہہ لیں کہ یہ پریمیٹیو سٹائل میں یہ ورک کرتا ہے، اور یہ اس چینجز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا.
تو یہ تاثر اب وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، اور جو ایونٹس آئے ہیں اوور مینی ایئرس انہوں نے اس چیز کی طرف بہت واضح اشارے دیے ہیں کہ بینکنگ انڈسٹری کو بھی اسی طرح پرو ایکٹیو اور رسپانسو ہونے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایک فیکٹر ہے جو کہ ایٹ ٹائم ایکسکیوز بن جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ جو ایریا ہے بینکنگ کا، فائنینشیل سروسز کا، یہ سینسٹیو ہے، اس کے اندر اس کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں، فائن، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی دیکھی گئی ہے کہ بینکرز جو ہیں دے ان اے وے آپ یہ کہہ لیں کہ کور تلاش کرتے ہیں، ناٹ ٹو بی پرو ایکٹیو، ناٹ ٹو بی انوویٹو۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر یہ مثالیں ہم سامنے رکھیں، اور بھی کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں بہت ریگولر بیسس پہ وہ ہوتی ہے، تو بینکرز کو آنے والے وقتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے۔ انوویشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے اگین بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا کنزیومر بینکنگ میں بڑا عمل دخل ہے، اور انشاءاللہ ہماری اگلے کچھ لیکچرز میں کوشش ہوگی کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ کچھ ٹائم انوویشن کی طرف دیں مختلف حوالے سے۔ ہم نے شروع میں ایک جنرل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا انوویشن آف دا بزنس ماڈل، لیکن اب جو اس کے اندر کچھ پرٹیکولر ایریاز ہیں انوویشن کے، کس طرح اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے شیئر کرنے کی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب انوویشن کا جو آتا ہے، آپ اپنی جہاں اسٹرینتھ ہے اس کو آپ انوویٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایکسپیریمنٹ ظاہر ہے ایٹ ٹائمز کنسیڈرڈ ٹو بی ایکسپینسو، ایٹ ٹائمز دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی سارٹ آف ڈینجرس، ایٹ ٹائمز دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی کہ یار یہ کہیں فیلئر ہو گیا تو وہ ہوگا نہیں۔ دیکھنا اس چیز کو ہے کہ کن ایریا میں کی اسٹرینتھ ہے۔ پاکستان کے جو بینکس ہیں، یہاں پھر میں ان کو اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں، اور اس سروے کے جو امپیریٹیوز ہیں اور جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو اس میں بتایا جائے کہ اس کا کانٹیکس کس طرح پاکستان کے اس میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب انوویشن کی بات کی تو جو ایریاز آف اسٹرینتھ ہیں، خاص طور پہ جو میجر بینکس ہیں ان کے ایریا آف اسٹرینتھ ہیں، ان کا لارج فرینچائز ہے، ان کا برانچ نیٹ ورک ہے، ان کے ہیوج ریسورسز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا جو آپ کہہ لیں کہ جہاں کچھ ایریاز میں ان کی کاسٹ زیادہ ہے، ان کی فنڈنگ کاسٹ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو نیو بینکس، نیو پرائیویٹ بینکس۔ ان کا چونکہ وائڈ کسٹمر بیس ہے، ان کا ڈپازٹ مکس جو ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کی فنڈنگ کاسٹ جو اتنی لو ہے کہ دے کین افورڈ ٹو ایکسپیریمنٹ اینڈ produce such products and price them in such a way so that they can avail the advantage۔ اس لیے کہ ابھی وہ اس ایڈوانٹیج کو جو ان کو کاسٹ کی ہے، فنڈنگ کاسٹ کی ہے، اس کو فرینکلی اویل نہیں کر رہے، وہ اس کو ایک طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے، وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نئے بینکوں کی طرف آئیں تو کیا نئے بینکس جو ہیں، نئے پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں؟ نہیں، ان کو ایڈوانٹیج کس چیز کی ہے؟ ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا کوئی لیگیسی سسٹمز یا لیگیسی کلچر نہیں ہے ان کے ساتھ، دے کین اسٹارٹ فریش۔ جو یہ ایڈوانٹیج ہے ان کو ایز کمپیئر ٹو میجر پلیئرس آف دا آور بینکنگ انڈسٹری، جن کے اندر لیگیسی سسٹمز ہیں اور جس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ کلچر چینج بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور جو ان کے لوگ ہیں وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ہیں، ان کو وقت لگ رہا ہے۔ تو لیکن جو ہم جب اسٹرینتھس کی بات کر رہے ہیں، اسٹرینتھس آر آلویز کمپیریٹیو، تو کمپیریٹیو اسٹرینتھ ایک نیولی پرائیویٹائز بینک کی یا نیو انٹرنٹس کی یہی ہے کہ دے کین ہیو اے نیو کلچر، فریش کلچر، جس کے اندر وہ شروع سے ہی انوویشن بلٹ ان کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے پاکستان کی جو بینکوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ نئے بینکوں کے آنے کی وجہ سے جو بگ پلیئرز تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا، اور لیول آف کمپٹیشن بڑھنا شروع ہوا، اور لیول آف کمپٹیشن میں تیزی آئی، اور ان کی سروسز بھی، کسٹمر سروسز بھی، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی کافی امپروو ہوئی ہے، جو کہ ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری آئٹمز ہیں وہ یہ ہے، اگین اس کو اگر ہم مینشن نہ کریں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ساری ڈسکشن جو ہے انکمپلیٹ ہوگی، وہ ہے ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یو ہیو ٹو ڈیولپ دا ٹیلنٹ، یو ہیو ٹو نرچر دا ٹیلنٹ، یو ہیو ٹو ریوارڈ دم اکارڈنگلی۔ بار بار اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ پیپل آر دا کی۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی کا اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن اسٹل بینکنگ سروسز، فائنینشیل سروسز میں جو ہیومن فیکٹر ہے، دس ول آلویز ریمین اے کی۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ایون ان دوز ایریاز، ایون ان دوز کنٹریز
جہاں آئی ٹی بہت ایڈوانس لیول پہ ہے، وہاں پر بھی اگر جب سرویز ہوئے ہیں یا پولز ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے کہ جو ہیومن فیکٹر ہے، ہیومن ٹچ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹیلنٹ، آپ کو اس کو اکارڈنگلی گروم کرنا ہے، نرچر کرنا ہے اور آپ کو ریوارڈ کرنا ہے. پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، اور اچھا ٹرینڈ ہے، اس کے جو ٹاپ کے گریجویٹس ہیں ان کراچی، اسلام آباد اور لاہور، وہاں سے ڈائریکٹ بینکس جو ہیں ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. دے اسپاٹ دا ٹیلنٹ، جیسے کہ یہ رجحان ہے، رواج ہے دوسری دنیا میں، اور وہ آن کیمپسز آ کے انٹرویوز کر کے. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے ایکسپینڈ کریں. آپ نہ صرف کہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں جائیں، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کے بعد کی جو ٹیئرز کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر بھی وزٹ کریں. آپ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، جو بزنس سروسز جو ایجوکیشنل پرووائڈ کر رہے ہیں اور دوسرے سبجیکٹ جو سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، بینکوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک کولیبریشن اسٹیبلش کریں. اور اگر پاکستان کے کیس میں مثالیں بہت کم ہیں کہ بینکوں کے علاوہ کچھ اچھی بڑی کمپنی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان دیئر اون رائٹ آپ ان کو ملٹی نیشنلز کا بھی درجہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی میجر کارپوریٹ اینٹی ہیں. انہوں نے بہت ایکٹیولی یہ رول پلے کیا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکالرشپس ڈیولپ کی ہیں، اور جو میجر آپ کے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جو نون بزنس سکولز ہیں، وہاں پر ان کی طرف سے بہت جنرس لیول کی اسکالرشپس آفر ہوتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو ریئل ڈیزرونگ ہوتے ہیں، جو کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے ان ایجوکیشنس کو ایکوائر نہیں لے سکتے، ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ کمٹمنٹ، اور ان کے اندر وہ لرننگ کا اسپارک ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی which can make them definitely better professional and a very productive part of the society. تو یہ ایک ضرورت ہے. بینکوں کو بھی چاہیے کہ اس میں اور زیادہ ایکٹیو پارٹ پلے کریں، پرو ایکٹیولی اس چیز کے اندر آئیں، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ پائپ لائن کی یہاں کانسیپٹ ہے کہ جو پائپ لائن میں جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کو کس طرح آپٹمائز کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ ویٹ کریں کہ اچھا جب لوگ گریجویٹ ہو کے پاس آؤٹ ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے پھر وہ آپ کو اپروچ کریں گے یا آپ ایڈورٹائز کریں گے. وائی ناٹ بی پرو ایکٹیو ان دس پرٹیکولر ایریا اینڈ لیٹ دوز پیپل ہو آر ریئلی ان اے وے ہیو دا پوٹینشیل ٹو بیکم گڈ ٹماروز بزنس لیڈر. آپ ان کو پہلے سے اسپاٹ کریں، پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ایک اگین اس سے ہول پروسیس اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ کے موجودہ سٹاف ہے، جو موجودہ ٹیلنٹ ہے، آپ نے اسی میں انویسٹ کرنا ہے، بلکہ آپ نے فیوچر اپنے اس کے لیے بھی تیار کرنا ہے. اس میں آپ نے اکارڈنگلی اپنی ایچ آر پالیسیز کو بھی الائن کرنا ہے. ایچ آر پالیسیز شوڈ بی رن آن دوز لائنز کہ وہ ان چیزوں کو کیٹر کریں. اور جو سب سے اہم چیز ہے اور جو یہاں پر پریکٹیکلی اس چیز کی کمی دیکھی گئی ہے کہ ایچ آر فنکشنز کو اور بزنس فنکشنز کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایچ آر شوڈ بی آلسو کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دا اوور آل بزنس اسٹریٹجی. جو بزنس اسٹریٹجی ہے ایچ آر کی، جو اوور آل اس کی ہے، اس کو ایچ آر کے ساتھ الائن ہونا چاہیے، اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے. اب کچھ بینکس جو ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں اس چیز میں، وہ اس چیز کو جب ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں یا اسٹریٹجک کمیٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر فائنانس آبویسلی، جس کے اندر مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، جس کے اندر آپریشن کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر اب ایچ آر کے ریپرزینٹیو کا بھی ایک طرح سے ہونا ضروری ہو گیا ہے. تو یہ جو چیز ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر مقصد یہی ہے کہ بینکوں کو چاہیے کہ جو ایک گلوبل ٹرینڈ ہے اور جس نے الٹیمیٹلی اس وقت یہ پروف کیا ہے کہ وہ بینک جن کے پاس ٹیلنٹ مینجمنٹ کا، جب ہم نے بات کی تھی کمپنسیشن مینجمنٹ، تو اس کا ایک بہت اسمال پارٹ ہے، اس میں اس کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. وہ بینکس
کرائسس کے دوران جنہوں نے ریزیلینس شو کی وہ بینکس تھے جن کے اندر ان کے لوگوں کو ٹیلنٹ کو مینیج کرنا، ٹیلنٹ کو ریوارڈ کرنا اور ٹیلنٹ کو یہ کرنا کہ وہ آگے کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کو گروم کرنا، یہ بہت واضح ہو کے سامنے آیا۔ تو پاکستانی بینکوں کو بھی اس چیز سے کلو لینا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اب ہم جب یہ 6 پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کامن ہیں۔ بیفور وی موو فارورڈ لیٹ می شیئر ود یو دس سارٹ آف ایک جو اسی سروے کی فائنڈنگز تھیں جو سلائڈ پہ آپ کے سامنے ہے۔ اس رسپونڈنٹس نے جو چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا اس میں سارے ریجنز سے جو رسپانس آئیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے سیگریگیٹ کیا، امریکہ کے رسپانس، ایشیا کے رسپانس اور دوسرے یورپ کے رسپانس، اور پھر اوور آل گلوبل۔ آپ ہمارے نزدیک جو اس میں ظاہر ہے جس چیز کی ریلیونس ہے وہ ایشین سٹیٹس ہیں، جو سٹیٹس جو ہیں جو ایشیا کے نمبرز ہیں آپ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں وہ اہم ہے۔ اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو جو آپ کے سامنے آتا ہے کہ لیول آف کمپٹیشن از آن دا ٹاپ۔ 73% رسپونڈنٹس نے کہا کہ جی یہ ایک وہ چیلنجز ہیں جس میں وہ ہے۔ دوسرا ہے میکرو اکنامک کنڈیشنز، اگین دیز آر امپورٹنٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اور دوسرے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اس کو میکرو اکنامک کنڈیشنز کو امپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے اگین ٹائم اینڈ اگین مینشن کیا گیا کہ کمپلائنس اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ود دی پیسیج آف ٹائم، اور ہمارے ریگولیٹرز بھی اور ہماری وہ جو اتھارٹیز بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹ بینک نے مینشن کیا تھا جب ہم نے رسک مینجمنٹ کی بات کی تھی کہ وہ بینکوں کو ایک طرح سے کنسٹرینڈ نہیں کرنا چاہتے کہ رسک مینجمنٹ میں اگر جو فریم ورک کو جب وہ امپلیمنٹ کریں، انسٹال کریں تو ان کی پالیسیز اسٹیفل نہ ہو جائیں، ان کی پالیسی کے اندر کنسٹرینٹس نہ آ جائے۔ تو اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ایس ای سی پی بھی اس چیز کو بہت زیادہ امفسائز کرتا ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی اسپرٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے بینیفٹس ہیں اوور آل اکانومی کی گروتھ کے لیے، اوور آل ویل بینگ آف دا پاپولیشن کے لیے۔ تو جب ہم اس چیزوں کو، اس فگرز کو سامنے دیکھتے ہیں، اس میں میچورٹی آف دا مارکیٹ کا بھی ایک فیکٹر ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو پاکستانی مارکیٹ ہے اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے میچور مارکیٹ، تو ظاہر ہے اس کا کنسرن نہیں ہے، 32% ہے صرف۔ لیکن ہم اس فگر کو اگر رکھیں تو یہ فگر اگین اسٹیٹک نہیں ہے، اٹس اے ڈائنامک فگرز۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میچورٹی لیول بڑھے گا مارکیٹ کا، سوفسٹیکیشن آئے گی، جیسے ہم نے بات کی جب کنزیومرز کا اویئرنیس لیول بڑھے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے اندر۔ تو اس میچورٹی کے آسپیکٹ کو بھی اگر آپ ہم دیکھیں تو یہ ابھی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ بڑھ جائے گا۔ پولیٹیکل رسک اگین 45% اپنی کنٹری کی بات کریں، دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، اور بینکس جو چیلنجز فیس کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بینک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ دی پرویو آف دا بینک ہے، لیکن اس کی کنسیڈریشن بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم پالیسیز ایز اے بینک بناتے ہیں تو اس کو بھی کس حد تک ہم فیکٹر کرتے ہیں اور کس طرح لاتے ہیں یہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہوگا اس کو ہم تھوڑا کنٹینیو کرتے ہوئے، وہ گروتھ اپرچونٹی از ان کنزیومر بینکنگ سیکٹر اینڈ ود دیٹ اسپیسیفک ریفرنس ٹو دا انڈین بینکنگ لینڈسکیپ آف دا کنزیومر، جو کہ اہم ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہاں ہم نے کچھ اس سے انفرنسز، کچھ لیسنز ڈرائیو کرنے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارا جو یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، دس ول ایڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ٹو overall understanding of the concept of consumer banking. Till such time,